بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا کے شہر امرتسر میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ ایک دن انہوں نے بیٹوں کو بلایا اور ساری جائیداد ان میں بانٹ دی۔ بیٹی کو بھی حصہ دیا۔ جائیداد ملتے ہی بیٹوں کے تہوار بدل گئے۔ بیٹے باپ کو بھول گئے۔ ایک دن انہیں خبر ملی کہ ابا فوت ہو گئے ہیں۔ سب روتے ہوئے آئے، لیکن جیسے ہی باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا تو اچانک باپ اٹھ بیٹھا اور میرا نام گوری ہے اور ہم لوگ امرتسر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ یہ گاؤں زیادہ مشہور نہیں تھا، لیکن جو لوگ وہاں کے رہنے والے تھے ان کو اپنے گاؤں سے ایک عجیب سا پیار تھا، ایک تعلق تھا، ایک محبت تھی جیسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بابا کا نام سردار گلاب سنگھ تھا اور وہ اس گاؤں کے پرانے باسیوں میں سے تھے، اور میرے دادا پردادا کی بھی یہی زمینیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، اور میرے بابا نے بھی ساری زندگی کھیتوں میں کام کر کے جان لگا کر ان زمینوں کو سنوارا تھا اور اس قابل بنایا تھا کہ ہم سب بہن بھائی کے لیے یہ جائیداد ایک سایہ بن جائے، ایک ایسی چھاؤں جو ہمیں ہر مشکل میں تحفظ دے۔ میری ماں میری یادوں میں بہت دھندلی سی ہے، کیونکہ میں چھوٹی تھی جب وہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی، اور بابا نے ہمیں سنبھالا۔ انہوں نے میرے 5 بھائیوں کی پرورش کی اور مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ وہ خود صبح سویرے تیار ہو کر کھیتوں کا رخ کرتے، کبھی ہاتھ میں دراتی ہوتی، کبھی کندھے پر بیلچے کا بوجھ ہوتا، اور ساتھ ہی ایک عجیب سی شان ہوتی ان کے چہرے پر جو بتاتی تھی کہ وہ کسی بڑے خواب کا پیچھا کر رہے ہیں۔ بابا کی شخصیت ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ صاف کپڑے پہنتے تھے، ان کے لمبے لمبے بال تھے جن میں سفیدی کی ایک جھلک بھی نہیں تھی۔ ان کی مونچھیں ایسی تھی جو ان کی مردانگی اور وقار کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ پورا گاؤں انہیں سردار جی کہہ کر پکارتا تھا، اور جب وہ گاؤں کی گلیوں سے گزرتے تو ہر دروازہ کھل جاتا، ہر زبان سلام کرتی اور ہر آنکھ عزت سے جھک جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور بابا کے بال سفید ہونے لگے، ان کی کمر جھکنے لگی، ان کی آنکھوں کی چمک کچھ مدھم پڑنے لگی۔ انہوں دن بھر گھر میں بیٹھتے، کبھی پرانے کاغذات نکال کر کچھ گنتی کرتے، کبھی چھت پر بیٹھ کر دور آسمان کی طرف دیکھتے اور کچھ سوچتے رہتے۔ میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ ابا کیا سوچتے ہیں؟ بابا تو مسکرا کر کہتے، بیٹی پرانے دن یاد آتے ہیں جب زمین پر خود ہل چلاتا تھا، جب بارش میں بھیگتا تھا، جب دھوپ میں جلستا تھا، لیکن تب سینہ فخر سے چوڑا ہوتا تھا کہ یہ سب میرے بچوں کے لیے ہے۔ میں نے ان کی ان باتوں کو ہمیشہ دل سے سنا اور محسوس کیا۔ اسی گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے سسرال میکے کے بیچ میں صرف چند کھیتوں کی دوری تھی۔ میں اکثر دوسرے یا تیسرے دن بابا سے ملنے چلی جاتی تھی، ان کے لیے مٹھائی بناتی، ان کے پاؤں دباتی، ان کے ساتھ پرانی باتیں کرتی۔ ان کے ساتھ بیٹھنا میرے لیے سکون کی علامت تھا۔ میرے 5 بھائی بھی بابا سے محبت کرتے تھے، لیکن جب سے بابا نے کھیتوں میں جانا چھوڑا اور وہ گھر میں رہنے لگے تو لوگوں نے ان کی عزت میں کمی کر دی۔ پہلے جو لوگ ان سے مشورے لینے آتے تھے، اب وہ سیدھے میرے بھائیوں کے پاس جاتے تھے۔ پہلے جو فیصلے بابا کرتے تھے، اب بھائیوں کی محفلیں لگنے لگی اور بابا ایک طرف بیٹھ کر خاموش رہتے۔ پھر ایک دن میں بابا کے پاس گئی تو وہ کچھ الجھے سے لگے۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بابا، آج خاموش کیوں ہو تم؟ تو انہوں نے آہ بھری اور کہا کہ بیٹی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جائیداد کے حصے کر دو اور اپنے اپنے نام کروا دو۔ میں نے کہا کہ آپ نے کیا سوچا ہے بابا؟ تو وہ کہنے لگے کہ بیٹی یہ کام تو آج نہیں تو کل ہونا ہے، تو سوچتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی سب کچھ صاف کر دوں تاکہ میرے بعد کوئی آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ میں نے تھوڑے غصے سے پوچھا، کیا آپ سارا کچھ اپنے بیٹوں کو دے دیں گے؟ تو وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے دوبارہ کہا کہ مجھے بتائیں بابا کہ آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ بیٹی جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے بچوں کا ہے، اور تو بھی میری بچی ہے، تو بھی میرا حصہ میں ایسا باپ نہیں، تو بھی میرے حصہ میں ہے، تو بھی میرا حصہ ہے۔ میں ایسا باپ نہیں ہوں جو بیٹی کو محروم کریں
میں چاہے کچھ بھی ہو جائے تجھے تیرا حق ضرور دوں گا، اور اگر تیرے بھائی کچھ کہیں گے تو ان کو صاف کہہ دوں گا کہ بیٹی کا حصہ دینا پڑے گا۔ میں نے بابا کی بات سنی اور میری آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے بابا کی بات سنی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں میں نے جانا کہ دنیا کچھ بھی کہے، میرا بابا آج بھی ویسے ہی ہے جیسا بچپن میں تھا، اور آج بھی اتنا ہی طاقتور ہے، اتنا ہی پیار کرنے والا ہے جتنا وہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ اس دن میرے دل میں ان کے لیے عزت اور بھی بڑھ گئی، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے بابا کے ساتھ ہر حال میں کھڑی رہوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ بابا نے اسی شام سارے پانچوں بھائیوں کو گھر بلا لیا تھا۔ دو بھائی ایسے تھے جن کی شادی ہو چکی تھی اور ان کی بیویاں بھی ان کے ساتھ آئی تھی، باقی تین ابھی کنوارے تھے۔ سب کے چہرے پہ یہ تجسس بھی تھا اور ایک انجانی سی خوشی بھی کہ آخر بابا اب جائیداد کا بٹوارہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی زندگی میں ہونے جا رہا ہے۔ تو کسی کو یہ خوف بھی نہ تھا کہ ان کے بعد کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا۔ بابا نے سب کے سامنے بیٹھ کر صاف لفظوں میں کہا، میں 2 گھنٹے بعد اپنی وصیت کا اعلان کروں گا اور بتا دوں گا کہ کس کو کیا دیا جائے گا۔ سب نے جب یہ سنا تو جیسے ان کے چہروں پر خوشیوں کے بادل چھا گئے۔ ان سب نے بابا بابا کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ارد گرد ایسے گھومنے لگے جیسے بچے اپنی ماں کے گرد گھومتے ہیں، اور وہ خدمت کرنے میں لگ گئے جیسے کوئی حج پہ جا رہا ہو اور ان کو خدمت کا ثواب ملنے والا ہو۔ ان 2 گھنٹوں میں انہوں نے بابا کی اتنی خدمت کی جتنے پچھلے 4-5 سالوں میں نہیں کی تھی۔ یہاں تک کہ میری وہ بھابیاں جو عام دنوں میں بابا سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، وہ بھی ان کے ارد گرد ایسے گھوم رہی تھی جیسے بابا کوئی بادشاہ ہو۔ ایک نے کہا کہ آج تو کھانے میں پنیر بنا لیتے ہیں، بابا کو بہت پسند ہے۔ تو دوسری کہنے لگی کہ سوجی کا حلوہ تو میں بناؤں گی، وہ ان کا بھی پسندیدہ ہے۔ ان سب کی یہ چاپلوسیاں دیکھ کر میں اور بابا چارپائی پہ بیٹھے ہنس رہے تھے۔ میں نے ان سے ایسا سے کہا کہ بابا آپ کو تو 2 مہینے بعد کہنا چاہیے تھا تاکہ کم از کم یہ 2 مہینے آپ کی ایسی ہی عزت کرتے جیسے اب کر رہے ہیں۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا کہ بیٹی، انہوں نے پھر بھی عزت نہیں کرنی تھی۔ ان کے دل میں اگر عزت نہ ہو تو زبان سے نکلی بات کیا فرق ڈالے گی؟ بس جو ہو رہا ہے وہ دیکھتی جا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے سب سمجھتے ہوں اور سب برداشت کرتے ہوں۔ خیر جب کھانے کا وقت ہوا تو بڑے مزیدار کھانے بنے، پورے گھر میں مہک پھیل گئی۔ سب نے بیٹھ کر کھایا۔ ایک دسترخوان پر بھائی بھی تھے، بھابیاں بھی تھی، اور میں بھی بابا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کھانے کے دوران میرا بڑا بھائی بولا کہ یہی تو اصل میں گھر اور خاندان ہوتا ہے۔ ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے بابا ابھی تک زندہ ہیں، ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں، ان کی موجودگی سے ہمارا گھر آباد ہے۔ کھانے کے بعد بابا نے سب کو پھر سے بٹھایا اور وصیت کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے صاف صاف بتایا کہ کون سی زمین کس کے حصے میں جائے گی۔ انہوں نے گھر کے بارے میں کہا کہ چونکہ یہ بہت بڑا گھر ہے اس لیے 2 بھائی یہ گھر آدھا آدھا کر لیں گے۔ کچھ زمین تھی جو قریبی علاقوں میں تھی اور کچھ دور پار تھی، کچھ دکانیں تھی، کچھ چھوٹے مکان تھے اور کچھ غیر آباد زمینیں بھی تھیں۔ سب کچھ بابا نے ترتیب سے بانٹ دیا، ہر چیز کا ذکر کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جیسے ہی خزانہ بانٹا جا رہا ہو۔ پھر آخر میں بابا نے کہا، یہ دکانیں جو اس شہر میں ہیں یہ میں اپنی بیٹی گوری کے نام کرتا ہوں، اور ان کا کرایہ ہر مہینے گوری کے گھر جایا کرے گا۔ جیسے ہی الفاظ ان کے منہ سے نکلے بھائیوں کے چہرے اتر گئے، ان کے ناک منہ چڑھنے لگے۔ ایک نے دوسرے کے کان میں کچھ کہا، پھر کہنے لگا کہ ہمیں تو زمین دی ہے، ہمیں تو محنت کرنی پڑے گی پھر ہی کچھ ملے گا، اور یہ تو ساری زندگی بیٹھ کے کرایہ کھائے گی۔ تب میرے بابا نے زور سے کہا، بے شرم ہو تم سب، تمہاری بہنوں کے لیے اچھا سوچنا تمہیں برا لگتا ہے؟ یہ پرائے گھر گئی ہے، ساری زندگی جب اس کو ضرورت پڑے گی تو کیا وہ تمہارے در پہ آئے گی؟ جب اس کو ضرورت پڑے گی تو کیا وہ تمہارے در پر آئے گی؟ اچھا ہے نا کہ کچھ اس کے پاس بھی ہو جو تھوڑے تھوڑے کر کے ملتا رہے، اور جب اس کا دل کرے وہ دکانیں بیچ بھی سکتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ میرے بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے مگر بابا کی آواز میں ایسا روب تھا کہ کچھ بول نہ سکا۔
اور سب نے سر ہلا کر بات ختم کی، کیونکہ سب کے دل میں یہی خوف تھا کہ اگر زیادہ بابا کہیں اپنی بات واپس ہی نہ لے لیں، کیونکہ ابھی سب باتیں زبانی ہوئی تھی، کوئی کاغذ قلم کا عمل باقی تھا۔ رات کو جب میں بابا کے کمرے سے نکلی اور اپنے کمرے جانے لگی تو میں نے بابا کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ بابا، آپ نے جو ساری زندگی اتنی محنت کی، اپنا خون پسینہ ایک کیا، وہ سب آج بچوں کو دے دیا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ہاتھ میں اب خالی ہو گئے ہیں؟ تو بابا نے مسکرا کر کہا، میرے ہاتھ خالی نہیں ہوئے، میرا دل بھرا ہوا ہے، میرے بچے میرے ساتھ ہیں اور یہی میری کمائی ہے۔ میں نے جو کچھ کمایا وہ اپنے ساتھ تو لے جانا نہیں تھا، اور باپ تو محنت اپنے بچوں کے لیے ہی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ بچے اگر آپ کے ساتھ اچھے سے رہیں اور آپ کی عزت کرے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، باقی میں تو پرائے گھر چلی گئی ہوں، میرا کیا ہے؟ تو بابا نے میری طرف دیکھا اور کہا، تو پرائے گھر چلی گئی ہے، پھر بھی ہر دوسرے تیسرے دن میرے پاس آتی ہے، میرے لیے اپنی پسند کا کوئی پھل یا فروٹ لاتی ہے، میرے پاس بیٹھتی ہے، میری باتیں سنتی ہے، وہ اپنا فرض پورا کر رہی ہے۔ اور میں نے یہ دکانیں تیرے نام اس لیے کی ہیں کہ کل کو تجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں۔ میں نے بابا کا ہاتھ پکڑا اور شکریہ ادا کیا، پھر چپکے سے اپنے گھر چلی گئی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون، ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ملا بھی ہے اور کچھ چھن بھی گیا ہے۔ بابا کا ہمیشہ یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے بچوں کو سب کچھ دے دیا ہے، کیونکہ بچے میرے ہیں، اور ایک باپ اگر اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنی اولاد پر خرچ نہ کرے تو پھر اس کی محنت کس کام کی۔ لیکن جو کچھ بعد میں ہوا اس نے میرے دل کے اندر ایسے زخم چھوڑے کہ میں آج تک ان کے نشانات نہیں بھول پائی۔ میرے وہی بھائی جن کے لیے بابا نے ساری عمر خون پسینہ ایک کیا، جن کے لیے جوانی کے دن دھوپ میں گزارے، جن کے لیے کھیتوں میں ہل چلائے، بارش میں بھیگا اور سردیوں میں قہر میں صبح صبح نکل کر مزدوری کی، انہی بھائیوں نے جب اپنے حصے کا مال جیب میں رکھا تو ان کے رنگ روپ ایسے بدلے کہ میں خود حیران رہ گئی۔ وہ باتیں، وہ وعدے، وہ دعوے سب جھوٹے لگنے لگے۔ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ دو بھائی یہ کہہ کر شہر شفٹ ہو گئے کہ اب گاؤں میں رہ کر کیا کرنا، یہاں یہ نہ نوکری ہے، نہ ماحول ہے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے اپنا حصہ بھی بیچ دیا ہے۔ جس زمین کے لیے بابا نے عمر لگائی وہ زمین ان کے ہاتھوں سے ایک کاغذ کے بدلے نکل گئی، اور بابا کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ بھابیاں جو اس دن بابا کے پسند کے کھانے بنا رہی تھی، کیونکہ ان کو جائیداد ملنی تھی، اب ان کو ایک ٹائم کی چائے بناتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ ہم اپنے بچوں کو سنبھالیں، گھر کو سنبھالیں، یا آپ کے لیے بیٹھ کے چائے بنائیں۔ اپنی بیٹی کو کہا کریں وہیں سے آپ کے لیے کھانا بھیج دے۔ سب سے دکھ کی بات تو یہ تھی کہ وہ تو پرائی تھی، لیکن اپنے بیٹے بھی یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ اب تو کوئی بابا کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ مجھے وہ سب بتاتے نہیں تھے، لیکن مجھے پھر بھی پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ جب میں آتی تھی تو ان کی شکلیں دیکھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اس گھر کے اندر وہ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹے جا رہے تھے، وہ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹتے جا رہے ہوں۔ کچھ دن اور گزرے تو جو دوسرا بھائی تھا جس کا اس گھر میں حصہ تھا، اس نے بھی اپنا حصہ بیچ دیا اور وہ بھی شہر جا کے بس گیا۔ وہ گھر جس میں ہم سب ایک ساتھ بڑے ہوئے، وہ آنگن جس میں بابا نے ہر دیوار پر کچھ نہ کچھ لگایا تھا، وہ آنگن آدھا ہو چکا تھا اور بابا کے لیے بس ایک کمرہ باقی رہ گیا تھا۔ ایک بھائی اور تھا جو ابھی تک گاؤں میں ہی تھا، لیکن اس کا ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، کیونکہ وہ بھی کچھ دنوں کے بعد اس گاؤں کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا اور آ کر بابا سے صاف کہہ دیا کہ یہ گھر تو میں فی الحال نہیں بیچ رہا، لیکن جیسے ہی اس کی قیمت لگے گی بابا آپ کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ یہ سب کچھ 5-6 مہینے کے اندر اندر ہوا۔ ہر واقعہ ایک تیر بن کر بابا کے دل میں پیوست ہوتا گیا۔ میں تو اب بھی روز بابا سے ملنے جاتی تھی، بلکہ اب تو پہلے سے زیادہ میری ان پر نظر رہتی۔ ان کا کھانا میرے گھر سے ہی جاتا تھا۔ میرے گھر کا بڑا بیٹا جو 10 سال کا تھا، وہ سائیکل پر روز دوپہر کو کھانا لے کر بابا کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور بابا کے چہرے پر میرے بیٹے کو دیکھ کر جو سکون آتا تھا وہ شاید ساری دنیا میں نہیں ملتا۔
بابا کہتے تھے کہ بیٹی تمہارے گھر آ کر نہیں رہ سکتا، بیٹی کے گھر رہنا اچھا نہیں لگتا، اور ان کی یہی ضد تھی، اس لیے وہ اسی گھر میں رہ رہے تھے، جو کہ اب حقیقت میں ان کا گھر بھی نہیں رہا تھا۔ وہ وہ ایک کمرہ کھلا چھوڑ گئے تھے، باقی سارے کمروں کو تالا لگا کے جا چکے تھے۔ سوچنے کے بعد یہ بھی تھی کہ جس کا گھر تھا اس کے لیے ہی تالا لگا گئے تھے۔ ایک دن میں بابا کے پاس بیٹھی تھی اور وہ کہیں کھوئے کھوئے سے لگ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک اداسی تھی، ایک درد تھا جو چھپانے کے باوجود آنکھوں میں دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ بابا آج کل تو ایسا ہی ہوتا ہے، جب بچوں کو ان کے حصے کا کچھ مل جائے تو وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، اور خاص کر بیٹے تو بہت جلد بدل جاتے ہیں۔ بابا نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہی ہے بیٹا، کرتے تو ایسے ہی ہیں، پر تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں نے اس گاؤں میں راج کیا ہے، میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، میں سرپنچ تھا، لیکن میری بات کو سب مانتے تھے۔ لوگ مجھے دیکھ کر اٹھتے تھے، سلام کرتے تھے، میرے فیصلوں پر عمل کرتے تھے، میری عزت کرتے تھے۔ آج میں اتنا بے بس ہو گیا ہوں کہ ان کے اپنے ہی بچوں کے رحم و کرم پر آ گیا ہوں، ان کے آ کر بیٹھ جاؤں، یہ تو میں کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے کہا کہ بابا آپ کیا کریں گے، سب اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ کل کو اگر بڑے بھائی نے گھر بیچ دیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ پھر تو آپ کو میرے گھر ہی آنا پڑے گا۔ آپ ساری باتیں چھوڑیں اور میرے ساتھ چلیں۔ میرے گھر میں جو دکانوں کا کرایہ آتا ہے آپ وہ اپنے پاس رکھا کریں، اس سے اپنے خرچے اٹھا لیا کریں، تاکہ میرے شوہر کو بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ ویسے بھی وہ اتنے برے انسان نہیں ہیں کہ آپ کے آنے پر کچھ بولیں گے، نہ کچھ طعنہ دیں گے۔ میں بابا کو سمجھا رہی تھی کہ اب وہ کیا کریں، ان کو کیا کرنا چاہیے، لیکن بابا کچھ اور ہی سوچ رہے تھے، ان کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ان کے چہرے سے ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے کوئی فیصلہ کر لیا ہو، پھر وہ مجھ سے چھپا رہے ہوں، یا وہ ہار مان چکے تھے، یا پھر وہ کچھ ایسا کرنے جا رہے تھے جس کا مجھے اندازہ ہی نہیں تھا۔ ہاں، پر مجھے اتنا ضرور پتہ تھا کہ وہ اندر سے بہت ٹوٹ چکے ہیں، اور وہ خاموشی سے سب سہ رہے تھے، جیسے ہی اندر کوئی جنگ چل رہی ہو جس میں وہ تنہا تھے۔ صبح کا وقت تھا اور ہر چیز پہلے کی طرح عام لگ رہی تھی، پر میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ اور میں کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ میں نے جب اسکرین دیکھی تو وکیل صاحب کا نمبر تھا، جو بابا کے پڑوس میں رہتے تھے اور بابا کے بچپن کے بہت قریبی دوست تھے۔ مجھے حیرت ہوئی، کیوں بابا کے پاس میں نے خود فون دیا تھا کہ اگر کوئی بھی پریشانی ہو تو مجھے فوراً فون کر دینا، لیکن بابا نے فون نہیں کیا، بلکہ وکیل صاحب کی کال آ گئی۔ میں نے فوراً کال اٹھائی اور اندر دل دھڑکنے لگا۔ مجھے لگا شاید بابا بیمار ہو گئے ہیں یا گر گئے ہیں، لیکن جو بات انہوں نے کہی اس نے مجھے ایک لمحے میں توڑ دیا اور میرے پورے وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ وکیل صاحب کہنے لگے کہ بیٹا تمہارا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں نے صبح سوچا کہ ان سے سلام کر آؤں، کیونکہ کل انہوں نے کہا تھا مارننگ واک پہ جانا ہے، تو میں گیا تو دیکھا وہ اپنے بستر پر ایک دم خاموش لیٹے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بند تھی اور وہ سانس نہیں لے رہے تھے۔ بیٹا میں نے تمہارا چاچا ہوں، میں نے تمہارے چاچاؤں کو بھی فون کر دیا ہے، وہ بھی آ رہے ہیں، تم جلدی سے آ جاؤ۔ میں تو ایسے اٹھی جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نگل گئی ہو۔ میں دوڑتی ہوئی اپنے بابا کے گھر پہنچی۔ دل دھڑک رہا تھا، آنکھیں نم ہو چکی تھی اور دماغ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بابا چلے گئے۔ میں جیسے ہی اندر گئی تو وہی سین جہاں ہم سب بہن بھائی کھیلتے تھے، جہاں بابا نے کتنی دن دھوپ میں گزارے تھے، وہاں ایک چارپائی رکھی تھی جس پر بابا کفن میں لپیٹے ہوئے خاموش پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں بند تھی، چہرہ اتنا پرسکون تھا کہ جیسے کسی نے ساری تھکن اتار دی ہو۔ میں ان کی طرف بڑھی تو وکیل صاحب نے مجھے پکڑ لیا اور کہا بیٹا بس حوصلہ رکھو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں ان کے کندھے سے لگ کے رونے لگی، میرا دل جیسے پھٹنے لگا تھا۔ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، بابا کی ہر بات کا رازدار، ان کی ہر خوشی کی گواہ اور ہر دکھ کی ساتھی۔ میں وہی بیٹی تھی میں جو ان سے زیادہ کسی اور کی نہ تھی۔ میں ان کے گلے لگ کے رونا چاہی تھی۔
پر وہ تو کفن اوڑھ چکے تھے۔ میں سائڈ پر جا کے بیٹھ گئی اور سر پکڑ کر رونے لگی۔ دل جیسے قابو میں نہ تھا، میرے آنسو رکتے ہی نہیں تھے۔ اتنے میں میرا وہ بھائی آیا جو اسی گاؤں کے دوسرے علاقے میں رہتا تھا۔ وہ اندر آیا اور جیسے ہی بابا کو دیکھا وہ بھی تڑپ کے رہ گیا، رونا شروع ہو گیا اور کہنے لگا کہ بابا ہمیں چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ آپ کو تو ابھی بہت جینا تھا، ابھی تو ہم نے آپ سے باتیں کرنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد باقی سب بھی آ گئے اور بابا کی چارپائی کے گرد بیٹھ کر رونے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں روتے ہوئے کہا کہ تم لوگوں نے تو جیتے جی ان کو مار دیا، تم لوگوں نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ جو تمہارے لیے ساری عمر کھیتوں میں جیتے رہے، ان کی ایک ایک ہڈی میں تم سب کی محبت دبی تھی۔ تم لوگ اپنے اپنے حصے لے کر شہر جا بسے اور انہیں یہاں اکیلا چھوڑ دیا۔ تم نے کبھی سوچا بھی کہ وہ کیسے جی رہے تھے؟ میں بولی جا رہی تھی اور سب کے چہروں پر شرمندگی بادل چھا چکے تھے۔ میرے بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں، ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے۔ ہم نے جائیداد بیچ کر شہر جا کے کاروبار کیا، لیکن وہ بھی نہ چلا، ہمارے کرموں کی سزا مل رہی ہے۔ ایک بھائی کہنے لگا میں تو بیمار ہو گیا، اب جتنے پیسے ہیں وہ ساری بیماری پہ لگ جائیں گے۔ ہمیں بابا کی بد دعا لگ گئی ہے، ہم نے ان کا دل دکھایا ہے۔ سب بھائی سر جھکائے بیٹھے تھے اور بار بار رونے لگتے تھے، کہہ رہے تھے کہ کاش ایک دفعہ بابا واپس آ جائیں، ہم ان سے معافی مانگ لیں۔ لیکن بابا تو جا چکے تھے، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، ان کا دل جو ہم سب کے لیے دھڑکتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، سب کے چہرے اداس تھے اور ہر کوئی شرمندگی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اور میں دیکھ رہی تھی کہ وہی بھائی جو کل تک بابا کو اپنے فیصلوں سے نکال چکے تھے آج ان کے قدموں میں بیٹھے تھے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ بابا اس دنیا سے جا چکے تھے اور پیچھے چھوڑ گئے تھے وہ سوالات جن کے جواب شاید کبھی۔ گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، لوگ ایک دوسرے سے لپٹ کر رو رہے تھے، عورتیں چھتوں اور دہلیزوں پر بیٹھی وین کر رہی تھیں، بچے سہمے ہوئے تھے، کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کسی سے کہا جائے۔ سب کی نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھی کہ اب جنازہ اٹھے گا اور بابا ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں گے۔ اسی دوران جب وکیل صاحب کمرے کے اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ ذات کا ایک پلندہ تھا اور ان کے چہرے پر سنجیدگی کے آثار تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بابا کی میت کے قریب پہنچے اور بڑی نرمی سے بولے کہ اب انہیں لے جانا ہوگا کیونکہ قبر کھودی جا چکی ہے اور امام صاحب بھی آ چکے ہیں۔ جیسے ہی الفاظ وکیل صاحب کے منہ سے نکلے، میرے سب سے چھوٹے بھائی نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اور چیخیں مار مار بابا کے پاس گیا اور ان کے مردہ جسم کے قریب بیٹھ کر ان کے بازو کو پکڑ لیا اور کہنے لگا میں انہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، یہ میرے بابا ہیں، میں انہیں کبھی بھی جدا نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی وہ یہ سب کہہ ہی رہا تھا کہ اچانک بابا نے دوسرا ہاتھ اٹھایا اور اس کے ہاتھ کو تھام لیا اور دھیرے سے کہا کہ تیرا باپ کہیں نہیں جائے۔ جیسے سب لوگ جیسے سکتے میں آ گئے، کسی کو کوئی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ابھی تک کفن میں لپٹا ہوا ہے، بے جان پڑا تھا، وہ اچانک کیسے ہل سکتا ہے اور کیسے بول سکتا ہے۔ میرے بھائی نے ایک زوردار چیخ ماری اور پیچھے کی طرف اچھل کر گرا۔ باقی سب لوگ بھی حیرت کے مارے یا تو دروازے کی طرف بھاگے یا پھر دیواروں سے لگ کر کھڑے ہو گئے جیسے ہی کسی جن کو دیکھ لیا ہو۔ لیکن مجھے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے تو پہلے ہی وکیل صاحب نے اندر ہی اندر سب کچھ بتا دیا تھا کہ اصل میں بابا نے اپنی موت کا ناٹک کیا ہے اور یہ سب کچھ بابا نے میرے مشورے سے نہیں بلکہ اپنے طور پر کیا، کیونکہ بابا کو بہت دکھ تھا کہ ان کے پیچھے ان کے بچے ان سے دور ہو گئے ہیں، ان کے لیے وقت نہیں نکالتے، ان کے سامنے بیٹھ کر بات بھی نہیں کرتے اور اب تو اکثر انہیں کھانے پینے کی چیزیں بھی وقت پر نہیں ملتی تھی۔ وہ کئی بار رات کو بھوکے ہی سو جاتے تھے۔ انہیں لگا کہ شاید اب ان کے مرنے کے بعد ہی سب کو احساس ہوگا زندگی میں وہ کیا تھے اور ان کی قدر کتنی تھی۔ اس لیے انہوں نے وکیل صاحب کے ساتھ مل کر یہ سارا پلان بنایا اور اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلا دی تاکہ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور انہیں معلوم ہو کہ ان کے دل میں بابا کے لیے کیا ہے۔ بابا نے خود کو مردہ ظاہر کیا اور گاؤں والوں کے ساتھ یہ اداکاری کی، جس کا اثر یہ ہوا کہ سب لوگ رونے لگے اور جب انہیں سنا کہ بابا تو زندہ ہے تو وہ رو بھی رہے تھے اور خوش بھی ہو رہے تھے
کہ چلو بابا ابھی ہمارے ساتھ ہیں۔ سب نے باری باری بابا کے گلے لگ کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی بھی انہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، زیادہ خیال رکھیں گے اور ان سے محبت سے پیش آئیں گے۔ پھر ایک کہکا فضا میں گونجا، جب سب کو اندازہ ہوا کہ یہ سب کچھ بابا کے دماغ کی کارستانی تھی جو صرف وہی سوچ سکتے تھے۔ میں نے بھی زور سے ہنستے ہوئے کہا کہ مجھے تو پہلے ہی بتا دیتے، ورنہ اس صدمے میں تو میں خود ہی مر چکی ہوتی۔ میں نے کچھ سال بعد واپس آ کے یہ سب دیکھا تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوا، کیونکہ ایک وقت وہ بھی تھا جب میں ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتی تھی کہ میرے بھائیوں کا کیا بنے گا، کس طرف جا رہے ہیں، کس راہ پر چل رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی کسی غلط راہ پہ نکل جائے یا کسی کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ جائے جو ہمارے پورے خاندان کا سر جھکا دے۔ لیکن جیسے جیسے دن گزرے مجھے بابا کی تربیت، ان کے فیصلے، ان کے انداز ہی سب سے اعلیٰ تھا۔ انہوں نے نہ صرف سب کو ایک چھت تلے اکٹھا کیا بلکہ سب کی رہنمائی ایسے کی جیسے ایک سایہ دار درخت اپنی ٹھنڈی چھاؤں میں سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ جو بھائی کاروبار کرنا چاہتے تھے ان کو سمجھایا کہ اکیلے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر خاندان ساتھ ہو تو نقصان بھی سہنا آسان ہو جاتا ہے اور منافع بھی سب میں بنتا ہے تو سب کی خوشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا اسے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ اگر تم واقعی دل سے پڑھنا چاہتے ہو تو جاؤ اور علم حاصل کرو، کیونکہ تعلیم وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، انسان کو کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اور اس فیصلے سے میرے اس بھائی کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس نے صرف ڈگری حاصل کی بلکہ آج وہ بیرون ملک ایک بہت بڑی کمپنی میں ملازمت کر رہا ہے اور ہر مہینے باقاعدگی سے بابا کو پیسے بھیجتا ہے۔ باقی جو بھائی یہاں رہ گئے تھے ان کو بابا نے اپنے ارد گرد رکھا، ان کو صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اوقات کار سمجھائے، ان کے ساتھ بیٹھ کر حساب و کتاب کروایا، ان کو اپنے جاننے والوں کے ساتھ متعارف کروایا، ان کو بتایا کہ زندگی میں کیسے لوگوں سے ملنا اور کیسے بات کرنی ہے، کون سا وقت کاروبار کے لیے موزوں ہوتا ہے اور کس وقت صرف اپنے گھر والوں کو وقت دینا چاہیے۔ ان سب باتوں سے میرے بھائیوں میں ایک نرمی آ گئی، ایک سنجیدگی آ گئی اور سب سے بڑھ کر ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اگر ہم اپنی زندگی بہتر بنانی ہے تو ہمیں اپنے باپ کی تحریر سے سیکھنا ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دن سب بھائی صحن میں بیٹھے تھے اور بابا نے کہا کہ بیٹا، زندگی میں سب سے اہم چیز عزت ہے۔ اگر تم نے پیسہ بنا لیا مگر عزت نہ بنا سکے تو سب کچھ بیکار ہے، اور اگر تم نے عزت بنا لی تو پیسہ خود تمہارے پیچھے آئے گا۔ اس بات نے سب کے دل پہ اثر کیا اور آج میرے سب بھائی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کوئی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا گھر جنت کا ٹکڑا بن گیا ہے اور اس سب کا سہرا میرے بابا کو جاتا ہے، جنہوں نے نہ صرف ایک باپ کا فرض نبھایا بلکہ ایک رہنما کا کردار بھی ادا کیا۔ میں دل سے مانتی ہوں کہ صرف ایک باپ ہی اپنی اولاد کو سنوار سکتا ہے، چاہے وہ جتنی بھی بری ہو جائے، چاہے وہ بال بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک باپ کا کہا ہوا حرف آخر ہوتا ہے، اور اگر وہ بابا میرے بابا جیسے ہوں تو پھر کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ میرے بابا نے جو کیا وہ بالکل درست کیا، اور اگر ہر باپ ایسا کرے تو شاید ہمارے معاشرہ سنور جائے اور آنے والی نسلیں بہتر راستوں پر چل سکیں۔ باپ وہ ہستی ہے جو خود کے خواب قربان کر کے اولادی خواب مکمل کرتا ہے اور اپنے جسم کی طاقت سے لے کر دل کی نرمی تک ہر چیز اولاد کے لیے وقف کر دیتا ہے۔ لوگ اکثر ماں کی ممتا کو یاد رکھتے ہیں لیکن باپ کی شفقت کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ شفقت خاموش ہوتی ہے، اس میں شور نہیں ہوتا لیکن اس کی گونج پوری زندگی محسوس ہوتی ہے۔ باپ دن رات محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن اس کے چہرے پہ تھکن کا شائبہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے دل میں بس ایک خوشی ہوتی ہے کہ میری اولاد کو وہ سب ملے جو مجھے نہ ملا ہو، اور چپ چاپ
محرومیت سمیٹ کر بچوں کے قدموں میں آسائشیں بچھا دیتا ہے۔ اس کے الفاظ سخت ہوتے ہیں لیکن نیت میں اتنی نرمی چھپی ہوتی ہے کہ جب وقت گزرتا ہے تو اس کی ہر بات یاد آتی ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ باپ کا کردار ستون کی طرح ہوتا ہے جو نظر تو کم آتا ہے لیکن پوری عمارت اسی پہ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر وہ کمزور ہو جائے تو ساری عمارت ہل جاتی ہے۔ اس کی غیر موجودگی زندگی میں ایک ایسا خلا چھوڑ جاتی ہے جو کبھی نہیں بھرتا۔ باپ واحد شخص ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے اور اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے آگے بڑھے، کامیاب ہو، باوقار زندگی گزارے۔ وہ ہر دن ایک نئی قربانی دیتا ہے لیکن زبان سے کبھی احسان نہیں جتاتا۔ وہ خاموش رہ کر بھی سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ اس کے انداز میں تربیت ہوتی ہے، اس کی آنکھوں میں فکر اور دل میں صرف محبت ہوتی ہے۔ اگر کبھی دنیا کی تلخیاں تنگ کریں تو باپ کی دی ہوئی دعائیں ڈھال بن جاتی ہیں، اور اگر کبھی زندگی بکھرے تو اس کی تربیت سنبھال لیتی ہے۔ باپ ایک سایہ ہے جو کبھی کبھی نظر نہیں آتا لیکن جب سورج تیز ہوتا ہے تو وہی سایہ سب سے زیادہ کام آتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اپنے باپ کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اس ہستی کی قدر تب آتی ہے جب وہ صرف یادوں میں باقی رہ جاتا ہے۔